السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا اسکائی ٹریڈنگ چینل 1. میں آپ کا دوست میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج دیکھتے ہیں کہ گولڈ میں کیا نیکسٹ موو ہے. ڈیلی کے لیولز اس کے ڈرا کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ اب گولڈ کس ڈائریکشن میں موو کرے گا. تو اگر ہم اس کو ڈیلی ٹائم فریم میں اسٹارٹ کریں تو یہ اس کا یہاں پہ لاسٹ بریک آف اسٹرکچر ہوا تھا کیونکہ مارکیٹ نے یہ ہائی کریٹ کرنے کے بعد یہ لو لگایا, پھر یہ ہائی, یہ ریٹریسمنٹ, اس کے بعد اس ہائی کا اوپر بریک آؤٹ. ٹھیک, تو یہ ایک ویو ہے جس میں مارکیٹ یہ امپلس لگایا ہے, یہ ریٹریسمنٹ ہے اور یہ ایک ریٹریسمنٹ یہ بھی ہے. اب جو ریٹریسمنٹ مارکیٹ نے لی ہے اس نے ڈیپ ریٹریسمنٹ اپنے 2 کے ایریے تک یعنی کہ اپنے اس جو لاسٹ سوئنگ لو ہے اس تک لے لی ہے ڈیلی کی. اور پاسبل یہ ہے کہ اگر یہ بریک نہیں ہوتا جو کہ 3292 والا لیول ہے, یہاں سے اس کو اس کم سے کم اس ہائی تک جو کہ 3403 ہے, یہاں تک تو اس کو یہاں سے پاسبل بگ موو دینی پڑے گی. چاہیے کہ وہاں سے یہاں تک اس کو یہ پورا زون جو ہے نا یہ 3382 سے لے کر 3400 والا زون, یہاں تک اس کو یہاں سے بائی ہونا چاہیے. ویسے تو اس کو اگر جانا ہے تو کم سے کم اس اسٹرکچر لیول تک تو جانا چاہیے 3454 تک. تو کیونکہ ڈیلی کے یہ بائی کے لیول پہ ہے تو ہم یہاں سے بائی ایکسپیکٹ کریں گے. چھوٹے ٹائم فریم آل دو کہ اس میں سیل میں کنورٹیڈ ہے, سیل میں شفٹ ہوئے ہوئے اور پھر لگاتار بریک اپ اسٹرکچر کریں, لیکن یہ ڈیلی کا جو باعث ہے اس میں یہ ایک اپ سائڈ کی موومنٹ یہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے. H4 میں دیکھتے ہیں, H4 میں دیکھیں تو H4 جو ہے وہ بھی ایک دیکھیں سپورٹ کا ایریا بنا تھا. یہ بھی یہاں پہ H4 کا اگر میجر ٹرینڈ دیکھیں تو بائی میں ہے, اور یہاں سے آتے ہوئے اس نے کیا اس نے یہ میں اس کو کر دیتا ہوں ریموو. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں سے آتے ہوئے اس نے ایک کہانی بنائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا کنفیوژن. یہاں سے یہ آئی ہے مارکیٹ ادھر اور اس نے ریٹریسمنٹ لی ہے ادھر سے ادھر تک کی, پھر یہاں سے نیچے, پھر یہ اپ سائڈ کی موومنٹ, اور اس ہائی کو اس نے اوپر کلوزنگ کرنے کے بجائے اس نے نیچے کلوزنگ کر دی. H4 میں اس نے یہاں پہ یہ ایک سینیریو بنا دیا ہے جو کہ ایک سمجھ لیں 5 ویوز تھیوری بھی بن سکتی ہے, 1 2 3 4 5. اب مارکیٹ کے لیے H4 کے حساب سے H4 کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کی جو ریزسٹنس ہے وہ اب یہ والا زون بن گیا ہے. یہ والا زون یہ مارکیٹ کی ایک ریزسٹنس بن چکی ہے 30, یہ پورا زون ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے ایک ریزسٹنس بن چکی ہے. اب یہاں سے مارکیٹ اس سے زون میں یا اوپر یہ فیئر والی گیپ ہے اس میں سے جب تک اس ہائی کو بریک آؤٹ نہیں کرے گی تب تک مارکیٹ آپ کی بلش نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر بھی 2 کینڈل کلوزنگ اس کی مسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے تو گولڈ پاسبلی جو ہے شاید سیل ہی رہے. تو ہمیں یہاں پہ H4 کے حساب سے سیل فائنڈ کر سکتے ہیں, لیکن ڈیلی کیونکہ اس میں ہے بائی میں, تو اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہی اور نیچے آتی ہے اور اس ہائی کینڈل ہائی والیوم کینڈل کی لو کو بریک نہیں کرتی, یہاں پہ جو ہے وہ ہم چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا موجود ہے, ادھر سے ہم اس میں بائی کی پاسبلٹیز کر سکتے ہیں. اور آج پاسبل تو یہ ہے کہ اس ہائی تک یہ 3392 تک یہ آج پاسبل جائے, اور اس کا پاتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے جیسے ہے یہاں سے گرے, یہاں سے اس کو ایسے کرے, یہاں پہ پھر یہ جائے, پھر یہاں پہ یہ یہاں سے ریجیکشن لے, پھر ادھر آئے, پھر یہ اوپر جائے. یہاں تک اس طرح ہی اگر ویوز بنا لیتی ہے تو H4 بھی آٹومیٹکلی کنفرم ہو جائے گا کہ یہ بھی بلش جا رہا ہے. اگر اس طرح کا سینیریو اس نے بنا دیا تو H4 بھی بلش ہو جائے گا. پھر ہمارے میجر بڑے ٹائم فریم سے میجر وہ بائی میں ہو جائیں گے, تو ہم پھر ہر ٹائم فریم میں بائی دیکھیں گے. H1 میں دیکھتے ہیں. H1 میں ہمارے پاس کیا سینیریو ہے. H1 میں ہمارے پاس جو سیل کی اپرچونیٹیز ہیں وہ تو ایز اٹ از موجود ہیں, اور اگر میں اس کو بھی وہ کر دوں ڈیلیٹ H4 کا لیول بنایا تھا تو H1 میں جو ہے وہ یہ ایک لاسٹ بریک آف اسٹرکچر ہے اس جگہ پر.
یہ سیل کا، اور میجرلی تو یہ نیچے بھی گیا 3380 38 والا، لیکن یہ ہم اوپر کا جو آتے ہوئے جو اس نے بریک اسٹرکچر کیا اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کا جو سوئنگ آئی ہے وہ یہی لیول ہے 3392 والا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ریزسٹنس اس کے اوپر پڑی ہے، اور ایک ریزسٹنس اس کی یہ زون ہے، اور یہ بریکر بلاک ہے، اور اس بریکر بلاک میں اگر میں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دوں تو اس بریکر بلاک میں جو یہ لیول ہے ادھر فیئر ویلیو گیپ بھی ہے، اور ایک ڈیمانڈ زون سپلائی زون بھی پڑا ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سیل کی موومنٹ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کو اس جگہ سے H1 کے حساب سے اگر یہ اوپر جاتی ہے تو یہاں سے ڈاؤن سائڈ کی موومنٹ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے آپ کو اس طرح۔ تو H1 H4 بیرش ہے، ڈیلی کے سپورٹ کے لیول پہ کھڑا ہے۔ اب چھوٹے ٹائم فریم میں اگر ہم چلتے ہیں تو M15 میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ M15 کا سینیریو کچھ ڈفرینٹ ہے۔ M15 کا سینیریو کچھ اس طرح کا ہے کہ M15 میں جو لاسٹ بریک آف اسٹرکچر سیل کا ہوا تھا، جو سیل کی ویو پیچھے سے آ رہی تھی، اس کا لاسٹ بریک آف اسٹرکچر ہوا تھا یہاں پہ یہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ نے یہ جو اس کا سوئنگ آئی تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے سے جاتے ہوئے بھی مارکیٹ نے ویوز سٹارٹ کی ہیں 1 2 3 4 اور یہ 5 ویوز۔ تو مارکیٹ M15 میں تو بلش میں کنورٹ ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس M15 میں جو اس کا زون ہے بہترین، وہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے M15 میں اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ہمارے پاس یہ جو لیول ہے، یہ والا لیول، یہ والا ایک بہترین سپورٹ کا ایریا بنے گا۔ مارکیٹ ادھر آتی ہے M15 میں آپ کے پاس، آپ اس کو یہاں سے ایک اچھی بائی کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک فرسٹ آف آل، دوسرا یہاں تک اس کے H1 کے سیل زون تک۔ تو ہم بائی ہم چھوٹے ٹائم فریم میں اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم صرف اس لیے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا ٹائم فریم بڑا بائی میں کنورٹ ہوا ہے، لیکن بڑے ٹائم فریم جیسے کہ H1 اور H4 انٹرا ڈے کے حساب سے سیل میں ہے، اور انٹرا ڈے میں ان کے سیلنگ زون تک مارکیٹ نے اگر جانا ہے تو چھوٹے ٹائم فریم میں وہ اپنے آپ کو بلش اسٹرکچر میں کنورٹ کرتی ہے، شفٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہاں تک جاتی ہے، وہاں سے پھر سیل کی اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں۔ تو فی الوقت کیونکہ M15 ایک بائک میں کی جو ہے وہ شفٹ ہے اسٹرکچرس کا، تو ہم کوشش یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ کیونکہ ڈیلی کے لیول پہ کھڑی ہے مارکیٹ، اور ڈیلی میں جہاں پہ بھی H1 کا ہمیں اسٹرکچر بلش نظر آیا، یعنی اسٹرکچر چینج ہوا بلش میں، اب وہ کسی سوئنگ ہائی کو بریک کر کے ہوتا ہے یا کوئی انٹرنلی ویوز بنا کر ہوتا ہے، تو ہم پھر آل ٹائم فریمز کو ہم اگنور کر کے، چاہے H4 ہے یا کوئی اور M30 ہے، ہم ڈیلی کے بائز پہ چلیں گے، اور وہ ہوگا بائے، پھر ہم مارکیٹ کو بائے میں دیکھیں گے۔ تو ابھی فی الوقت M15 میں ہمارے پاس یہ جو ہے نا ایک اسٹرکچرل سوئنگ ہائی کے اوپر اس نے کلوزنگ دی ہے، یہ انٹرنل اسٹرکچر کے اوپر کلوزنگ دی ہے، ریٹریسمنٹ کرتی ہے، یہاں تک آتی ہے، یہ سوئنگ لو جو ہے، یہ سوئنگ لو آپ کا نیو یارک سوئنگ لو ہے، اس کے نیچے یہ ڈیمانڈ زون پڑا ہے۔ ویسے تو اس سوئنگ لو سے بھی پاسبلی موو دے سکتی ہے، لیکن یہ میں کوشش آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ بہترین جگہ سے آپ انٹری لیں تو یہ بہترین زون ہے اس کا، یہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ آپ کو فردر اس ہائی تک لے کے جا سکتی ہے آج کے دن مارکیٹ نا۔ اگر آپ نے اس سوئنگ کے اگر اور دوسری سینیریو یہ ہے کہ اگر اس سوئنگ ہائی کی سویپ نہیں کرتی مارکیٹ، یعنی سویپ کر دیتی ہے اور کلوزنگ سائڈ دیتی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طرح کہ اگر مارکیٹ یہاں سے ایسے ہی ادھر اس کو سپورٹ بنا لیں 3226 کو، اور یہاں سے اوپر جائے اور سویپ کر کے ان سائڈ کلوزنگ کر دے، یعنی کینڈل
کہ ویک اوپر اور کینڈل ان سائڈ کلوزنگ کر دے تو یہاں سے ٹیسٹ پہ آپ سیل کر سکتے ہیں یہاں تک کے ایریا کے لیے، ٹھیک ہے، اور اوپر اسٹاپ لاس لگا کے۔ یہ دو سینیریوز ہیں اس ٹائم M15 میں بھی، اور H4 اور H1 میں جو آپ کو سیلنگ زون بتا دیے ہیں کہ اوپر جب تک H1 میں 391 کا بریک آؤٹ نہیں ہوتا تو مارکیٹ آپ کی مختلف جگہ سے یعنی ہر سوئنگ ہائی کے پوائنٹ سے سیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کا ایک سوئنگ ہائی کا پوائنٹ ہے انٹرنلی H1 کا، یہ والا 58 انٹرنل ہے، وہ ایکسٹرنل ہے، یہ انٹرنل سوئنگ ہائی کے یہ 58 والا، یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سیلنگ میں۔ تو H1 سیلنگ میں ہے، جب تک H1 کنورٹ نہیں ہوتا بائی میں، ڈیلی کا بائس تو بائی میں ہے، لیکن آپ کی سیف انٹریز جو بائی کی ہیں وہ H1 کی مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ پر ہی ہوگی، اور وہ اس انٹرنل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس انٹرنل کے اوپر وہ شفٹ کر دے تو اس کو بریک کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا ایریا جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں مارکیٹ کیسا بیہیو کرتی ہے۔ دیٹس اٹ فار آل فار ٹوڈے۔ آج کے لیے کافی بریفنگ آپ کو مل چکی ہے اور لیول بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اچھا طریقے سے ہینڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو۔